لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين اهتدوا وأولئك الذين هم المتقون۔ ارباب ادا میں نے اسی آیہ کریمہ کی کل بھی تلاوت کی تھی، لیکن اس کا پورا ترجمہ پیش نہیں کیا تھا۔ سورہ بقر کی 177 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں، اور بے پر اگر زبر ہو بر تو وہ نیک انسان کو کہتے ہیں۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر دو یا اپنا رخ تم مغرب کی طرف کر دو، بلکہ ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور جو کتابیں نازل تم پر ہوئی ہیں ان پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور انبیاء جو بھیجے گئے ان پر ایمان لاؤ، وآت المال علی حبہ، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، اس محبت کے باوجود تم عطا کرو، مال کو عطا کرو ذوی القربہ یعنی قرابت داروں کو، والیتامى والمساکین، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور وہ مسافران غربت کو جو اپنے اہل ویال سے دور، اپنے وطن سے دور ہیں اور وہ پیسوں کی کمی یا تنگی میں ہیں، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، والرقاب، رقاب کہتے ہیں وہ گردن، یعنی جن کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے، خاص کر کے یہ غلاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اگر تم کسی سے عہد و پیما کرو تو اس عہد و پیما کو پورا کرو، والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، اور فقر و فاقہ میں یا پریشانیوں میں، بیماریوں میں، یا میدان جنگ میں تم پر مصیبت پڑے تو تم ثابت قدم رہو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ جو یہ کام انجام دیتے ہیں وہ صادقین میں سے ہیں، اپنے کلام میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ حقیقت میں متقین میں سے ہیں۔ ایک نظریہ جو اسلام میں خود اہل مذہب میں بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے ہمارے بچوں میں، کہ نجات کے لیے کوئی اعتقاد کی ضرورت نہیں ہے، نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ عمل صالح کیا جائے۔ تو اس میں دو جہت سے بات کی جا سکتی ہے، ایک تو کہ ان لوگوں سے جو کہ اسلام کے دائرہ اسلام کے باہر ہیں، اور ایک ان لوگوں سے جو کہ دائرہ اسلام میں ہیں۔ تو جو لوگ دائرہ اسلام میں ہیں ان کے لیے قرآن کا کلام تو حجت ہے، تو قرآن خود ہی فرما رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ دیکھو تمہارے لیے جو نیکی ہے یا نجات کی جو تمہارے لیے ضمانت ہے
وہ اس پر ہے کہ تمہارا اعتقاد بھی ہونا چاہیے کچھ چیزوں پر. کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر، قیامت پر، آخرت پر، جو انبیاء بھیجے گئے، جو ملائکہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، جو کتابیں بھیجی گئیں. اور تم مال سے محبت کرتے ہو، اس کے باوجود تم اس مال کو خرچ کرو. کن لوگوں کے لیے؟ اپنے اقربا کے لیے خرچ کرو، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مانگنے والے سائلین کے لیے، وفر رقاب، اور ان لوگوں کی جن کی قرض میں گردن پھنسی ہے یا جو غلام ہیں جو آزادی چاہتے ہیں ان کے لیے کرو. والمعفون بعہدہم، اور جو عہد کرو اس عہد کو پورا کرو. والصابرین، صابرین یہ صبر کا مطلب جو اردو میں ہے وہ حقیقت میں یہ عربی سے ہی بہت ساری الفاظ جو اردو میں آئے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم بدل گئے ہیں. اس کی وضاحت تفصیلی ہے، لیکن یہاں پر صابرین سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں. کس میں؟ پھر باسائے والضرائے، یعنی کہ جو فقر و فاقہ میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، والضرائے یہ جو بیماری دکھ ہے. وحین الباس، حین الباس سے کہا جاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں جب سختی پڑے اس میں تم ثابت قدم رہو. اور جب یہ ساری صفات تم میں موجود ہے تو اولئک الذین صدقوا، تو یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں صادق ہیں، یہی لوگ صادقین کے فہرست میں کہے جا سکتے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. تو قرآن کریم نے جو اس آیہ کریمہ میں بتایا ہے، اچھا جتنی چیزیں ہیں سب واب کے ساتھ آئی ہیں کہ تم ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ پر ایمان لاؤ. اس کے بعد اس پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان. سب واب عربی میں اور کے لیے آتا ہے، اور الف اور واب او آتا ہے یا کے لیے. لیکن یہاں کوئی بھی جو بھی جملہ ہے اس میں سب میں واب ہے. والسائلین وفر الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک عمل کرنے سے تمہاری نجات وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری صفات تم میں موجود ہونی چاہیے، تبھی تم دعوی ایمان میں سچے ہو سکتے ہو، ورنہ تم دعوی ایمان میں سچے. تو اب یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جب اہل اسلام ہیں تو ان کے لیے قرآن یہی بات حجت ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ صرف ایمان یا صرف ہم عمل صالح کر دیں تو ہم کو نجات ہوگی. اس لیے کہ اس میں تینوں باتیں ہیں. اس میں اعتقاد کی بھی ایک فہرست دکھائی گئی ہے، اعتقاد میں کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، 5 چیز پر یہ ایمان. اس کے بعد کہا گیا کہ تم کو اگر مال سے محبت ہے اس کے بعد بھی تم مال ان لوگوں پر خرچ کرو. دیکھیے یہاں پر جو یہ مال کا خرچ ہے، یہ خرچ وہ واجبات والا خرچ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر الگ سے جو بتایا گیا ہے وہ اقامت الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ میں یہ جو واجبات ہماری آتی ہے، جو واجب ہیں وہ زکوٰۃ میں آ جاتی ہیں. اور یہ جو مال کی بتائی گئی ہے یہ مال مستحبات سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کا دماغ میں یہ آتا ہے کہ بس جو واجبات ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور مستحبات کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. نہیں، مستحبات سے ہی آپ کی بلندی نفس کا پتہ چلتا ہے. کسی کا یہ ہے کہ نہیں، جس کو جب ضرورت پڑی ہم نے پورا کر دیا، واجبات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واجبات کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ آتى الزکوٰۃ میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری جو ایک نظام بتایا گیا ہے، یہ پورا قانون، اس میں اعتقاد بھی ہے، اس میں اعمال بھی ہے اور اخلاقیات بھی ہے. اخلاقیات کیا ہے؟ یہ ہم صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، یا تقوی الہی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری اعمال میں. اب یہاں پر تک تو بات ہو گئی. اب یہ کہ ان لوگوں سے اگر ہم بات کریں کہ جو لوگ کہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، تو ان کے لیے ہم کس طرح سے بتا سکتے ہیں. تو یہ ہم اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم عقلی دلیل پیش کریں گے کہ اعتقاد اعمال کے ساتھ کیوں ضروری ہے.
اس میں تو ہم نے چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے اور سب مسلمانوں کے لیے حجت ہے، تو اس لیے ابھی عقلی دلیل کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تو دوسری چیز سوچنے کے لیے کسی مسلمان کی ضرورت نہیں آتی ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں ان سے ہم لوگ عقلی دلیل پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، کہ اعتقاد کی کیا ضرورت ہے یہ عمل صالح کے ساتھ۔ جو میں نے پہلی بات کہا کہ یہ جو عزاداری قائم کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے تاکید کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے اس عزاداری کا۔ دیکھیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یا ہم لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہے کہ رونے کی بڑی فضیلت ہے اور گریہ کی فضیلت ہے، تو یہ گریہ یا فضیلت کی جو تاکید کی گئی ہے، کیا اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ امام مظلوم کو جو مجرموں نے شہید کر دیا، ان ظالموں نے شہید کر دیا، اور ضرورت ہے کہ ہم خاتون جنت اور رسول خدا امیر المومنین حضرت علی کے خدمت میں ہم لوگ تسلیت اور تسلی پیش کریں؟ نہیں، ارباب ادا اس کی یہ اس کا فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے فلسفہ نہیں ہے کہ خود اگر ہم اختصار سے اطاعت کہیں تو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، ان کے پہلے جناب حمزہ سید الشہداء تھے، ان کے ساتھ عمل رسول کیا تھا۔ تاریخوں میں ہے کہ وہ کس طرح گریہ کیا کرتے تھے اور کس طرح انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو آمادہ کیا کہ جناب حمزہ پر گریہ کریں، جو آج تک مدینہ میں یہ رسم ہے کہ کوئی کسی کا کوئی انتقال کرتا ہے تو پہلے جناب حمزہ پر گریہ ہوتا ہے۔ لیکن جناب حمزہ اس زمانے کے لیے تو سید الشہداء تھے، لیکن امام حسین جو سید الشہداء ہیں یہ سید الشہداء مطلق ہیں، یعنی ہر زمانے کے لیے۔ جس طرح جناب مریم وہ اپنے زمانے کے لیے سیدۃ النساء تھیں، لیکن ہماری خاتون جنت جو دختر رسول خدا ہیں وہ سارے زمانوں کی عورتوں کے لیے سیدۃ النساء ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک دیکھیے جن لوگوں کی تربیت رسول خدا نے کی، یا جن لوگوں کی تربیت مولا علی نے کی، یا ہمارے ائمہ ہدیٰ نے جن لوگوں کی تربیت کی، وہ اتنی بلندی پر پہنچے اور ان لوگوں نے شہادت کو اپنے لیے اتنا بڑا اتنی نعمت سمجھا کہ ایک دو میں واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ایک عام آدمی جو تعلیمات سے اسلامی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ شہادت کو کیا سمجھتا ہے۔ تاریخ طبری جو کہ بڑی ہی مستند تاریخ مانی جاتی ہے، گرچہ ہم لوگ اس کے بہت ساری چیزوں سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ کئی ایک روایتیں ایسی آئی ہیں، یہ سب یہ ایک الگ محل ہے، لیکن بہرحال تاریخ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مستند ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں تو یہ تاریخ بہت ہی مستند، اور جریر طبری جو امام وہ تاریخ کے امام المؤرخین کہے جاتے ہیں۔ اس کے تیسرے جلد میں، تاریخ طبری کی تیسری جلد میں، اس کے تیسری جلد کے دوسرے حصے میں تاریخ کے تیسری جلد کے دوسرے حصے میں صفحہ نمبر 126، 127 اور 128 پر ایک واقعہ جنگ جمل کا ایک شخص کا لکھا ہوا ہے کہ جنگ جب جمل ہو رہی تھی، دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے تھیں، حضرت علی علیہ السلام قرآن لے کر کے وہ فوج میں وہ گھوم رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہ کون ہے تم میں جو اس قرآن کو لے کر جائے اور لے جا کر کے لوگوں کو اس قرآن کی طرف دعوت دے۔ اس میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، لکھا ہوا ہے کہ سفید وہ کپڑا پہن رکھا تھا کہ لائیے مولا ہم لے کر کے جائیں گے۔ تو حضرت علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اس قرآن کو لے کر جائے گا وہ مقتول ہوگا، اس کے اعضاء قطع کر دیے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو اس نوجوان کی جوانی پر رحم آیا اور اس کو نہیں دیا۔ دوبارہ وہ اپنے اس پوری فوج میں اپنے وہ گھومے کہ کوئی اور ہے جو اس قرآن کو لے جائے اور ان لوگوں کو دعوت دے۔ کوئی بھی امام علی علیہ السلام کی فوج کا آگے نہیں آیا۔ دوبارہ یہی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہا کہ ہم کو لائیے، آپ دیجیے۔ امام نے پھر کہا کہ دیکھو
تم لے جا کر کے ان کو دعوت دو گے، وہ تمہارا دائنا ہاتھ قطع کر دیں گے، تو تم قرآن کو بائیں ہاتھ میں لے لینا، وہ تمہارا بائیں ہاتھ قطع کر دیں گے، تم دانتوں سے پکڑ لینا۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ دیکھیے شہادت کا جذبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیمات اسلام سے متاثر ہوئے اور جو کہ حضرت علی کے اور رسول خدا کے تربیت یافتہ ہیں۔ رسول خدا کے جو تربیت یافتہ ہیں وہ جنگ بدر اور جنگ احد کا بھی میں قصہ ایک ایک سناؤں گا۔ یہ ابھی جنگ جمل کا میں آپ کو، جنگ احد اور جنگ بدر کے بھی ایسے بہت سارے ایسی شہادتیں ہیں۔ تو اس شخص نے لیا اور لے جا کر کے اس نے لوگوں کو یہ قرآن کی طرف دعوت دی۔ جب قرآن کی طرف دعوت دی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اس کا داہنا ہاتھ فوج نے قطع کر دیا، بایاں ہاتھ فوج میں قطع کر دیا، خون سے وہ بالکل نہا گیا، لہو لہان ہو گیا۔ اس نے دانت سے قرآن پکڑنے کی کوشش کی، آخر اس کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس کی ماں نے ایک نوحہ کہا، اس کی جو ماں نے نوحہ کہا وہ نوحہ بھی تاریخ طبری نے نقل کیا ہے۔ اس کی ماں نے نوحہ کہا کہ ایک مسلمان وہ جا کر کے لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے رہا تھا اور وہ سرکشی پر آمادہ تھے، اور ان کی ماں کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی، ان کی ماں سب کھڑی دیکھ رہی تھی، اور ان کی ماں نے کسی کو منع نہیں کیا۔ آخر میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو جب شہادت اتنا بڑا اتنی بڑی نعمت تربیت یافتہ لوگوں کے لیے ہے، تو کیا امام مظلوم کے لیے تربیت یا کے لیے وہ شہادت نعمت نہیں تھی؟ حضرت علی علیہ السلام کو جب سر پر ضربت لگی ہے تو آخری ایام کے ان کے خطبے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جو ہم پر حادثہ ہوا یا جو ہم پر ضربت لگائی گئی، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرے لیے بہت ناگوار ہے؟ نہیں، میرے لیے یہ ناگوار نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ مجھے خدا سے ملاقات کی بڑی تمنا ہے۔ کہیں کہ میری حالت ویسے ہی ہے کہ کوئی شخص پیاسا ہے اور رات کی تاریکی میں ایک صحرا میں پانی کے لیے سرگرداں ہے، اور اچانک اس کو چشمہ نظر آ جائے، میری ابھی وہی حالت ہے۔ تو جب ایک حضرت علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت ہمارے لیے اتنا ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے شہادت کا یہ نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے بھی خطبات دیکھیے، یا لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو آخر وقت میں جیسے جیسے وقت شہادت قریب آتا جا رہا تھا، ان کے چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی جان چلی گئی اس ظالموں کے ہاتھوں اور ان کی جان ضائع ہو گئی، نہیں، ضائع نہیں ہوگی، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت پوری دنیا کے دولت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارے لیے گریہ کا مقام اس لیے ہے کہ ہم مولا کے مصائب پر ہوتے ہیں، مولا کے مصائب پر ہوتے ہیں، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے کہ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اگر انہوں نے قربانی پیش نہ کی ہوتی تو آج جو سعادت ہم کو نصیب ہے کہ ہم اللہ کے قانون پر گامزن ہیں اور اللہ کا قانون بچا ہوا ہے، تو وہ نہیں رہتا۔ تو یہ کوئی بھی ایک جو انسان جو صالح ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، تو ہمارے لیے یہ گریہ کا مقام ہے کہ نہیں۔ ہاں، اگر ہم امام مظلوم کے نظریے سے دیکھیں تو وہ دوسری چیز ہوگی، اور ہمارے نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی مسائل تھی۔ لیکن اس کا فلسفہ یہی ہے، اور اس کی فلسفہ کی اور تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے اس میں کریں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔